سناتا ہے, کبھی مبشر اس انداز سے بشارت سناتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے. ایک صحابی اٹھے, نام ہے عثمان غنی, کہا اللہ کے نبی میں 100 اونٹ دیتا ہوں. آپ نے کہا لوگوں عثمان نے 100 دے دیے, کوئی اور ہے جو عثمان کے علاوہ دے. کہا پھر عثمان اٹھے 100 اونٹ اور دیتا ہوں. فرمایا عثمان 200 دے چکے ہیں. لوگوں کوئی اور ہے جو عثمان کے علاوہ 100 اونٹ اور دے دے. تیسری بار بھی عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دیتا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں عثمان اب نہیں تم 300 دے چکے ہو, عثمان کے علاوہ کوئی اور اٹھے. ہر بار عثمان اٹھتے ہیں, 7 مرتبہ کہا اور 7 مرتبہ عثمان غنی اٹھے. اللہ کے نبی سمجھ گئے اب بوجھ لادنا اچھا نہیں, ان کے علاوہ کوئی اٹھے گا ہی نہیں. آپ نے وہ 700 اونٹ قبول کر لیے اور اسی جگہ پر کھڑے ہو کر بشارت سنائی. آئے ابو بکر سن لو, آئے عمر سن لو, آئے علی سن لو, آئے اس مجمع میں جمع ہونے والوں سن لو. ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے اور عثمان غنی کے بارے میں بہت بڑی بشارت دے کر گئے ہیں. عثمان آج تم نے اتنی بڑی نیکی کا کام کیا ہے, اتنی بڑی نیکی کا کام کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ما ذر عثمان, ما ذر عثمان, ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. آج کے بعد اگر عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا. مبشر اس بشارت کے ساتھ اٹھتا ہے. میرے بھائیوں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے. مبشر بشارت دیتا ہے ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا ہے. جب آپ کی گواہی پر لوگوں کو اعتبار ہوا اور آپ کے کہنے پر جب عمل صالح کرنا شروع کر دیا تو پھر ہم نے آپ کو خوشخبری, ایسا کیسے, وہ آپ کی گواہی پر ایمان تو لے آئے, جنت جہنم کو تسلیم تو کر لیں اور پھر آپ کے کہنے پر عمل شروع کریں اور پھر ہم ان کو ان کے عمل کے نتیجے میں کچھ نہ دیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا. بشارت کبھی اس انداز سے دی جاتی ہے آخری سانسیں چل رہی ہے, ہونٹوں میں حرکت بند ہونے والی ہے. فاطمہ کے لیے روزانہ اٹھ جاتے ہیں, آج بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. حضرت فاطمہ نبی اکرم کے پاس آتی ہیں. اس وقت آپ کا حال یہ تھا پانی کے برتن میں آپ پیالے میں ہاتھ ڈالتے جاتے. پڑھو بخاری کتاب و مرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے جاتے, اپنے جسم پر ملتے جاتے اور کہتے جاتے اِنَّا لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ, اِنَّا لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ, اِنَّا لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ. یہاں موت کا ترجمہ کیا کیا جائے میرے پیارے ساتھیوں؟ لفظ موت کا, لفظ موت صاف دکھائی دے رہا ہے. بخاری کے صفحات میں موت لکھا ہے, یا حجاب نہیں لکھا, پردے کا لفظ موجود نہیں ہے, یا صاف لفظ موجود ہے اِنَّا لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ. موت کے لیے بڑی دشواریاں ہیں, موت کے لیے بڑی بےچینیاں ہیں, موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں, موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں. حضرت فاطمہ جب یہ سنتی ہے تو کہتی ہے ابتا واہ کربا ابتا, ہائے میرے ابو کی تکلیف. اپنے ابو کی تکلیف کو دیکھا, فاطمہ کی زبان سے جملہ نکلا, فوراً سینے سے لگایا اور ان کے کان میں جملہ فرمایا فاطمہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے باپ کو آج کے بعد کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن سنو, کان ادھر لاؤ. اے فاطمہ, مبشر اپنی بیٹی کو اس انداز سے بشارت سناتا ہے. فاطمہ, جبریل نے ابھی کہا ہے کہ فاطمہ سے کہہ دو, اللہ نے فاطمہ کو فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا. میرے بھائیوں اس انداز سے مبشر بشارت دیتا ہے. میرے بھائیوں کہاں لے جاؤ گے مبشر کی وہ بشارتیں؟ 2 چیزیں, شاہد اور مبشر. جہاں خوشخبریاں سنائی ہیں وہاں ایک پہلو پر ہی اکتفا نہیں کیا, اللہ نے تیسری صفت بھی بتا دی, وَالنَّذِيرًا, ہم نے آپ کو ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے. ڈرانے والا. انذار کا صحیح ترجمہ یہ ہوتا ہے
کہ کسی بھی غلط کام سے نکلنے والے برے نتائج سے کسی کو باخبر کر دینا کہ تم یہ کام کر رہے ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس نتیجے سے باخبر کر دینے کا نام انذار ہے، اس نتیجے سے خبردار کر دینے کا نام انذار ہے، ڈرانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صحیح حق ادا کیا ہے۔ آپ پوری زندگی لوگوں کو کبھی قبر کے عذاب سے ڈراتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی جہنم کا نقشہ کھینچتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی قبر کی سختیوں سے ڈراتے ہیں۔ صحیح حق ادا کیا لوگوں، اور یہی وجہ تھی، پڑھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منظر، جب ان کے سامنے عذاب جہنم کا ذکر کیا جاتا تو نہیں روتے، جب عذاب قبر کا ذکر کیا جاتا تو روتے۔ لوگوں نے پوچھا عثمان کئی مرتبہ میں نے دیکھا عذاب قبر کا ذکر ہوتا تو نہیں روتے، عذاب جہنم کا ذکر ہوتا تو نہیں روتے، اور قبر کا عذاب کا ذکر ہوتا تو آپ کے آنسوں سے تالی تر ہو جاتی۔ فرمایا ہاں یہ سچ ہے، کیونکہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس منزل سے کامیاب ہو گیا وہ تمام منزلوں سے کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس منزل میں پھنس گیا اس کے لیے ہر منزل میں پھنسنا ہی پسند ہے۔ آدمی پہلی منزل پہ چڑھانے، کہتے ہیں لفٹ کا زمانہ ہے، پہلی سیڑھی پہ چڑھے نہیں چھت پہ چڑھنے کی ہم سوچ رہے ہیں۔ اسلام بنیاد مضبوط کرتا ہے۔ دیکھ لیجیے بچہ پیدا ہوا، یہ نہیں کہا کہ اس کا برتھ ڈے مناؤ، یہ کہا جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو سختی کرو، مارو۔ بنیاد مضبوط کی، اور پھر آگے بڑھ کر قرآن نے کہا قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر کہا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پھر اپنے اہل و عیال اور اپنے بیوی بچوں کی فکر کرو۔ نذیر اس انداز سے ڈراتا ہے لوگوں کو کہ لوگوں سنو، جہنم کو جب 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ جہنم سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ جہنم سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ جہنم سیاہ ہو گئی، اور آج بھی سیاہ ہے، آج بھی کالی ہے، اور ایسی ہے وہ جہنم کہ سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر اس میں سے کوئی جگہ کھول دی جائے، سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر اس میں کوئی سانس کر دی جائے تو اس سے جو آگ نکلے گی، اس سے جو گرمی نکلے گی، اس گرمی سے جل کر ساری دنیا کب تباہ و برباد ہو جائے، ساری دنیا کب جل کر راکھ ہو جائے یہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میرے بھائیوں، نذیر اس انداز سے جہنم سے لوگوں کو ڈراتا ہے، اس انداز سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ لوگوں کو جہنم سے ڈراتے ہیں۔ فرمایا یہ کام نہ کرو جہنم میں، یہ کام نہ کرو جہنم میں، یہ کام نہ کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ اس انداز کو ذرا دیکھیے میرے بھائیوں، پڑھیے مختلف آیات جہنم، ان پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ جہنم کی کس طریقے سے خوفناکی اور جہنم کی کس طریقے سے جاسوس تپش سے روکا ہے جناب محمد قرآن کی آیتوں نے، اور محمد رسول اللہ نے کیسا نقشہ کھینچا ہے۔ پڑھیے آپ حدیثوں کو، دیکھیے بخاری وغیرہ کے صفحات، ترمذی وغیرہ کے صفحات، مسلم وغیرہ کے صفحات۔ کبھی آپ فرماتے یوتا بھی جہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، جہنم کو اس کھینچ کر لایا جائے گا اس حال میں کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں، مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، و نذیرا، اور اے میرے نبی ہم نے آپ کو جہنم کے عذاب سے آپ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دعوت اللہ دینے والا داعی بنا کر بھیجا, اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا. اس میں سمجھتا ہوں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی پوری ایک سرسری طور پر زندگی پر تائرانہ نظر ڈال لی جائے, عمیق نظر ڈالنے کا تو وقت نہیں ہے, تائرانہ نظر ڈال لی جائے تو آپ کی پوری زندگی اللہ کی طرف بلاتے ہوئے گزر گئی. 40 سال کے بعد جب نبی بنے, اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتی ہے آپ کی دعوت, رب کے نام سے شروع ہوتی ہے اور آخری سانس تک آپ اللہ کی طرف بلاتے رہے. شروع میں اسلام کی دعوت دی تو چھپ کر دی. 3 سال تک زید بن ارقم کے گھر میں آپ نے لوگوں میں بیٹھ کر ان کو دعوت دی. شروعات ہی اللہ کی دعوت سے ہو رہی ہے, حالات سازگار نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کہہ دینے پر ہمیں مارا جائے گا, پیٹا جائے گا. ایک اللہ کی طرف دعوت دینا بھی بہت محال ہے, ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے. اس لیے زید بن ارقم کے گھر میں دعوت دی جا رہی ہے. تھوڑی سی تھوڑی دعوت, ایک آدمی اسلام لایا, 2 آدمی اسلام لائے, 3 آدمی اسلام لائے, مٹھی بھر جماعت تیار ہوئی. 3 سال کی شدید محنت میں چند لوگ مسلمان ہوئے, اسلام لائے. حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آئے میرے حبیب, اب زید ابن ارقم کے گھر سے باہر نکلو اور اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ, اپنے گھر والوں کو ڈراؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کو جمع کرتے ہیں. اب زید ابن ارقم کے گھر سے یہ دعوت نکل گئی ہے, اب رشتہ داروں میں آئی ہے, رشتہ داروں کو کھل کر دعوت دیتے ہیں. یا قاب ابن لوئی انقذوا انفسکم من النار, یا مرد ابن قاب انقذوا انفسکم من النار, یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار, یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار, یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار. آئے بنی عبد مناف اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, آئے بنی عبد شمس کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, آئے بنو عبد المطلب کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, آئے قاب ابن لوئی اور مرہ ابن قاب کے خاندان والوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. ایک ایک قبیلے کو, ایک ایک گھر والے کو, ایک ایک رشتہ دار کو اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. اور اسی رشتہ داروں میں آپ نے اپنی پھوپھی صفیہ کو بھی نہیں چھوڑا. یا صفیہ بنت عبد المطلب, یا صفیہ بنت عبد المطلب انقذی نفسک من النار. آئے میری پھوپھی, آئے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ, تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا. آپ نے اسی قبیلے میں اسی لوگوں کو ڈرایا تو آپ نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا. یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار. آئے میری بیٹی فاطمہ, تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا. آئے میری لخت جگر, اپنے آپ کو جہنم سے بچا. دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے, سلینی من مالی معاشیت, دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لے, دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے. انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا, قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. میرے بھائیوں, یہ وہ دعوت ہے جو زید بن ارقم کے گھر سے نکلی تو اپنے رشتہ دار اور اپنے رشتہ داروں کو بھی ڈرایا, تو یہی کہا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اللہ کی طرف دعوت. پھر کوہ صفا پر چڑھے تو اللہ کی طرف دعوت. مکے میں سنا کہ کوئی وفد آیا ہے, اوکاس کا میلہ لگتا ہے, اوکاس بازار لگتا تھا مکے میں. پتا چلا کہ پورے عرب سے لوگ اپنی دکانیں لے کر آتے, اپنے سامان لے کے آئے ہیں, نمائش ہے. آپ اوکاس میلے میں پہنچ گئے, قولوا لا الہ الا اللہ, لوگوں کو ایک اللہ کی طرف جب بلانے لگے تو آپ کو اتنا مارا اوکاس بازار میں, اتنا مارا کہ اس وقت آپ کی بیٹی فاطمہ کی عمر 4 سال تھی. آپ بے ہوش ہو کے بازار میں اوکاس میلے میں گرے ہوئے. آپ مکاس میلے میں آپ کی
بے ہوش ہے محمد رسول اللہ۔ حضرت فاطمہ نے اپنے سر سے آنچل اتارا، اوڑھنی اتاری اور اپنے ابو کی پیشانی سے خون کو صاف کر رہی ہیں۔ میری ماں، میری بہنوں، اگر میری آواز تمہارے کانوں تک جا رہی ہے تو ذرا اس جملے پر غور کرو، ابھی پردہ فرض نہیں ہوا ہے اور 4 سال کی بچی اپنے سر سے اپنی اوڑھنی اتار رہی ہے۔ اس 4 سال کی بچی ابھی پردہ فرض نہیں ہوا ہے اور 4 سال کی بچی اپنے سر کی اوڑھنی سے اپنے باپ کے خون کو صاف کر رہی ہے۔ میری بہنوں، آج تمہاری عمر 20 سال کی ہو گئی ہے، 22 سال کی ہو گئی ہے، تم بی ایس سی کر رہی ہو، تم آئی ایس کی تیاری کر رہی ہو، تم انٹر کالجوں میں اور بی اے کالجوں میں پڑھنے جا رہی ہو، لیکن 22 اور 24 سال کی عمر کے باوجود آج تمہارے سروں پر دوپٹے نہیں ہیں، تمہارے گلوں سے بھی دوپٹے ہٹ گئے ہیں، تمہارے بال کھلے ہوئے ہیں، تمہارے لباس بدل گئے ہیں۔ میری بہنوں، یہ 4 سال کی بیٹی فاطمہ کا تھپڑ ابھی اس کا اثر تمہیں نہیں ہو رہا ہے، قبر میں جانے کے بعد اس تھپڑ کا اثر تمہیں پتا چلے گا۔ میری بہنوں، اس 4 سال کی بچی سے سیکھو، جبکہ پردہ بھی فرض نہیں ہوا ہے، اس 4 سال کی بچی نے اپنی اوڑھنی اتاری اور اپنے باپ کے خون کو صاف کیا، روتی جا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو گرا، ایک گرم گرم آنسو محمد رسول اللہ کے چہرے پر گر گیا، آپ کے گال پر گر گیا، آپ نے آنکھیں کھول لی، اس آنسو نے آپ حیات کا کام کیا۔ فاطمہ کی آنکھ سے گرنے والا آنسو جیسی نبی کے چہرے پر گرا، آپ کی آنکھیں کھل گئیں، آپ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں، اس وقت بیٹی کے منہ سے یہ جملے نکل رہے تھے، اے مکے والوں، اے مکے والوں، تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے آج تک زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے آج تک کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے آج تک تم کو کوئی تکلیف نہیں دی، وہ صرف اتنا کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، آج اتنی سی غلطی پر تم نے میرے باپ کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھیں کھل چکی ہیں، آپ نے بیٹی فاطمہ کے آنسو دیکھے تو اس کو پوچھا اور فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی ہے جس نے میری بیٹی کے آنکھوں میں آنسو لائی، جو میری بیٹی کو رلاتی ہے وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ مجھے مارو پیٹو، مجھے تکلیف نہیں ہے، لیکن آج مجھے تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ آئے مکے والوں، تمہاری وجہ سے آج میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے محمد کو ستایا، جس نے فاطمہ کو رلایا اس نے محمد رسول اللہ کو رلایا۔ میرے بھائیوں، مکے کا سالانہ میلہ اکاس بازار، لیکن دعوت اللہ، مار کھا رہے تو دعوت اللہ۔ وہ طائف کی بستی ہے، اور جو چھچورے لڑکے پہلے پہاڑی کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، آپ نے وہاں جا کر بھی جب لوگوں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول کا زبان سے اتنا جملہ نکلنا تھا، پتھروں سے ایسا مارا کہ سر پھٹ گیا۔ ذات المعاد میں ابن قیم لکھتے ہیں کہ خون نبی اکرم کے جوتوں پر گرا، پیر میں وہ جوتے خون جم جانے کی وجہ سے جوتے بھی نہیں اتر رہے تھے، بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے، ہوش آیا تو فرشتوں کو اپنے پاس پایا، وہ کہہ رہے ہیں اے محمد ابن عبداللہ، اگر آپ کہیں تو ہم ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کے کچل دیں، مولوی جرجیس کو جو پتھر مارے ہم تو کہہ دیں گے مارو گولی، ہمارے باپ کا کیا جا رہا ہے، لیکن محمد رسول اللہ ایک طرف فرشتوں کو دیکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان دونوں پہاڑیوں سے پیس کر ان کو کچل دیں، دوسری طرف طائف والوں کو دیکھ رہے ہیں تو فوراً رحمت للعالمین کی زبان سے جملہ یاد ہوتا ہے، نہیں اے فرشتوں، نہیں، ان کو مت مارو، ان کو مت کچلو، ان کو مت ستاؤ، یہ آج ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ہوا، ان کی پشتوں میں چھپی ہوئی ذریت آدم، ان کی پشتوں میں چھپی ہوئی نسلیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں گی، ان کے نطفے سے پیدا ہونے والی اولادیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں گی۔ فرشتوں نے اصرار کیا، اے اللہ کے نبی ایک بار اور غور کر لیجئے، آپ نے کہا غور کیا کرنا ہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اب یہ جانتی نہیں ہے کہ مجھے
جہاں سب تھک کر چور اور محمد رسول اللہ کو فکر ہے تو اللہ کے کلمے کے بلند ہونے کی ہے، دعوت اللہ کی فکر ہے، اعلان کلمت اللہ کی فکر ہے، ایسا داعی اللہ کہاں ملے گا؟ داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا ہم نے بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں ہاں میرے بھائیوں، مدینے میں پہنچنے کے بعد بھی سکون نہیں۔ آپ کے پاس ایک وفد آتا ہے، آپ اس کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اتنے میں خبر آتی ہے آپ کی بیٹی زینب کی طرف سے قاصد آتا ہے، چلیے آپ کی بیٹی آپ کو یاد کر رہی ہے، آپ کے نواسے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہا ہوں، میری بیٹی سے کہنا جو امانت ہے وہ اللہ کی ہے، تم ان کے اوپر معاوضتین پڑھ کر دم کر لو، جو چاہو کرو، ابھی میں ان لوگوں کو سمجھانا ہے، ان لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ وہ قاصد گیا اور اس نے کہہ دیا کہ آپ کے ابو نے ایسا ایسا کہا ہے، یہاں نوازے کی دم اکھڑنے لگا ہے، طبیعت زیادہ خراب۔ انہوں نے کہا قسم دے کر کہو آپ کو آپ کی بیٹی نے رب کا واسطہ دیا ہے
کی دعوت، اللہ